وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقوں میں سے بعض استہزاء سے کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جسے اس صورت نے ایمان میں بڑھایا ہو؟ سو جو لوگ تو ایمان رکھتے ہیں انہیں تو ہر نازل ہونے والی صورت نے ایمان میں بڑھایا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ البتہ جن کے دلوں میں نفاق و حسد کا مرض ہے تو اس پر نئے نزول نے انہیں ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی میں بڑھا دیا اور وہ کافر ہونے کی حالت میں مریں گے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ منافق گویا پوچھنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر یہ تسلی کر کے چلے جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ۔ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول آیا ہے، تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا بہت ہی خواہش مند ہے، مومنوں کے لیے شفقت رکھنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اب اگر یہ لوگ سرتابی کریں تو کہہ دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میرا توکل ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ یونس پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یعنی میں اللہ دیکھتا ہوں، یہ کامل اور پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔
کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ لوگوں کو بے دینی کے برے انجام سے متنبہ کرو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بشارت دو کہ ان کے رب کے حضور انہی کو ثبات قدم حاصل ہے۔ کافروں نے کہہ دیا یہ مدعی تو صریح جادوگر ہے۔ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذکرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، مزید یہ کہ حکومت کے عرش پر متمکن ہوا، ہر امر کا انتظام کر رہا ہے۔ اس کے حضور کوئی بھی شفیع نہیں ہو سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو اسی کی عبادت کرو، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اسی کی طرف بالآخر تم سب کی واپسی ہے، یہ اللہ کا پورا ہو کر رہنے والا وعدہ ہے۔ وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اسے لوٹائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور مناسب حال نیک عمل کرتے ہیں انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کے لیے پاداش کفر میں پینے کی چیز کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا اور چاند کو روشن بنایا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی ٹھیک ٹھیک منزلیں مقرر کر دیں تاکہ برسوں کا شمار و حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ ان باتوں کو علم رکھنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون۔ رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور آسمانوں اور زمین پر اللہ کی تخلیق میں ان لوگوں کے لیے جو تقوی سے کام لیتے ہیں یقیناً بہت سے نشان ہیں۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جو لوگ ہمارے سامنے آنے سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ اس کی انہیں امید ہے، اور وہ اس دنیا کی زندگی ہی پر خوش ہو گئے ہیں اور اسی حالت پر انہیں اطمینان ہے، اور اسی طرح جو ہمارے احکام سے غافل ہیں۔ اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے آگ ہے۔
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مناسب حال نیک کام کیے تو ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں راحت والی جنتوں میں پہنچا دے گا جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہوں گی. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وہاں اللہ کے حضور ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان میں ان کی ایک دوسرے کے لیے دعائے ملاقات یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی دعا کا آخری حصہ یہ ہوگا ہر طرح کی تعریف کا اللہ ہی مستحق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اگر اللہ پاداش عمل میں لوگوں کو سزا دینے میں اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو اب تک ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، لیکن مہلت کا قانون بھی جاری ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جنہیں ہمارے سامنے حاضر ہونے کا ڈر نہیں اور نہ اس کی انہیں امید ہی ہے مہلت دے کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ہیں کہ اپنی سرکشی میں سرگرداں بڑھتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پہلو کے بل لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے ہونے کی حالت میں ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس سے اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح سرتابی کیے ہوئے گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے دور کرنے کے لیے جو اسے پہنچی تھی اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. اسی طرح تمام حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے برے اعمال شیطان کی طرف سے خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. اور ہم تم سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے اس کے باوجود کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تھے ظلم کیا تھا اور ایمان لانے پر بالکل آمادہ نہ ہوئے تھے، اسی طرح ہم ایسے مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. پھر ان نسلوں کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ
قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم اور جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہمارے سامنے آنے سے نہیں ڈرتے اور نہ اس کی انہیں امید ہی ہے، وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آ یا اسی میں تبدیلی کر دے۔ کہہ دیجئے اسے اپنی طرف سے بدل دینا میرے مقدور میں نہیں، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بذریعہ وحی بھیجا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا کہ اس کی جگہ کوئی اور تعلیم دی جائے تو نہ میں تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناتا اور نہ وہی خدائے برتر تمہیں اس سے باخبر کرتا۔ دیکھو اس دعویٰ سے پہلے میں ایک عرصہ دراز تم میں رہ چکا ہوں اور کوئی عیب و افترا تم نے مجھ میں نہیں پایا، پھر اب میں مفتری کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا پھر بھی تم میرے مقابلے سے اپنے تئیں نہیں روکتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون پھر تم ہی بتاؤ کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ و افترا کرے اور اس کے احکام کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا؟ یہ یقینی بات ہے کہ ظالم بامراد نہیں ہوا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی بھی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں از خود نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ معبود اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جس کے نہ آسمانوں میں پائے جانے کا اسے علم ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور ان کے شریک ٹھہرانے سے بالا تر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور ابتدا میں سب لوگ ایک ہی گروہ تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات جو تمہارے رب کی طرف سے بطور وعدہ پہلے آ چکی ہے مانے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان کے متعلق ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ اور وہ کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ کن نشان کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہہ دیجئے وہ چھپی ہوئی بات کب ہوگی؟ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے،
ہاں وہ ضرور آ کر رہے گی، سو اس کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے پہنچی ہو، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو فوراً ہمارے احکام کی تکذیب میں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی تدبیر ہونے لگتی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ بہت جلد تدبیریں کر سکتا ہے، اور ہمارے فرستادہ تمہاری تدابیر لکھتے رہتے ہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تمہیں بحر و بر میں پھراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ سوار لوگوں کو اچھی موافق ہوا کی مدد سے لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ لوگ اس پر اترا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں تند ہوا آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موج پر موج ان پر چڑھ آتی ہے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت میں گھر گئے ہیں، تو اس وقت اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت خالص کرتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں الہی اگر آپ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور ہی آپ کے شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جب وہ انہیں بچا لیتا ہے تو وہ ملک میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے۔ یہ چند روزہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہاری واپسی ہوگی، تب ہم تمہارے کرتوت تمہیں اچھی طرح بتائیں گے۔ انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون
وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اس دنیا کی زندگی کی حالت تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے بادل سے برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کی رویدگی خوب پھلی پھولی، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اس کے ذریعے کمال درجہ کا حسن پا لیا اور وہ خوشنما ہو گئی اور اس کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اس کی فصل پر پوری طرح قابو یافتہ ہیں، تو رات کو یا دن کے وقت اس پر بربادی کے متعلق ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے جڑ سے اکھڑی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا وہ کل تک تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے اپنی باتیں تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں جو قوت فکر سے کام لیتے ہیں۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اور اللہ دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جو سیدھے راستے پر لگنا چاہے اسے سیدھے راستے پر لگا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کا انجام اچھا ہوگا اور انہیں مزید انعام بھی ملیں گے، اور ان کے چہروں پر نہ تو غم کا غبار چھائے گا اور نہ ذلت کے آثار ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جن لوگوں نے جان بوجھ کر برائیوں کا ارتکاب کیا ہوگا تو انہیں برائی کی اتنی ہی سزا ملے گی، ان پر ذلت چھا جائے گی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بھی بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر دکھ کا ایسا غبار ہوگا گویا ان کے وجود سخت مصائب سے بھری ہوئی رات کے ٹکڑوں سے چھپا دیے گئے ہیں، یہی آگ میں پڑنے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور تصور کرو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے تم اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریک جہنم میں اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں پوری طرح جدائی ڈال دیں گے، تب ان کے ٹھہرائے ہوئے اللہ کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو ہرگز نہیں کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، ہم اس سے بالکل بے خبر تھے کہ تم ہماری پرستش کرتے تھے۔
هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وہاں ہر شخص جو کچھ وہ پہلے کر چکا ہوگا اسے ظاہر پائے گا، اور انہیں ان کے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹا کر لایا جائے گا، اور ان کا افتراء ان سے جاتا رہے گا۔